خيركم من تعلم القرآن وعلمه نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ۔ ہم نے الحمدللہ کمپلیٹ کر لی تھی نورانی قاعدہ کی تختی نمبر 7، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، اور آخری جو لائن تھی وہ میں نے آپ کو ایز اے ٹیسٹ دی تھی کہ جس میں مجھے پتہ چل سکے کہ آپ لوگ سنگل حرکت کو کتنا پڑھ رہے ہو اور کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش جس کو مد اصلی بھی کہہ سکتے ہیں اس کو کتنا لمبا کھینچ رہے ہو۔ تو ماشاءاللہ موسٹلی لوگوں کا کانسیپٹ بالکل ٹھیک ہے، میری پوری امیدوں پہ پورا اتر رہے ہیں آپ لوگ۔ بس ایک دو لوگوں کی یہی مسٹیک نکلی ہے کہ وہ جو سنگل حرکات ہیں ان کو بھی لمبا کھینچ رہے ہیں۔ پڑھنا یہ چاہیے حمزہ زبر آ، حمزہ کھڑی زبر آ، وہ اس طرح سے پڑھ رہے تھے، حمزہ زبر آ، حمزہ کھڑی زبر آ، ایک جتنا ہی یعنی نا جو سنگل حرکت ہے اس کو بالکل شارٹ رکھیں لیکن جھٹکا نہ آئے۔ حمزہ زبر آ، حمزہ کھڑی زبر آ، ہ زبر ہ، ہ کھڑی زبر ہا۔ ٹھیک ہے، ڈفرینس فیل ہو رہا ہے نا؟ اسی فرق کو آپ نے آگے لے کے چلنا ہے۔ یہاں سے اگر آپ نے اس کو اپنے جو لمبا کرنے والی عادت ہے اس کو کنٹرول نہیں کریں گی تو آگے جا کے آپ کو پوری تلاوت اور پورے نورانی قاعدے کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت غور سے آپ لوگوں نے یہ چیزیں سننی ہے اور اپنے یہ جو ہم زیادہ کھینچ دیتے ہیں اس کو کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ اس سے ہم مد اصلی بنا رہے ہوتے ہیں اس کو۔ بس دو تین لوگ جن کی یہی مسٹیک نکلی ہے وہ یہی ہے کہ وہ مد اصلی تو ٹھیک کر رہے ہیں، لمبا تو ٹھیک کھینچ رہے ہیں کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو، لیکن جو سنگل حرکات ہیں ان کو بھی وہ لمبا ہی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے اس چیز کو کنٹرول کرنا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تختی نمبر 8، مد واو لین، مد و لین، یعنی کہ مد بھی پڑھیں گے ہم اس میں مد اصلی یعنی کہ زبر زیر پیش والی مد اصلی بھی پڑھیں گے، اور لین آپ لوگوں کے لیے یہ لین ایک نیا حرف ہے، نئی ٹرمینالوجی ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ لین کیا ہوتی ہے۔ ابھی تک ہم نے مد اصلی کی یہی ڈیفینیشن پڑھی تھی کہ جب زبر کے ساتھ الف، زیر کے ساتھ یا ساکن اور پیش کے ساتھ واو ساکن آئے گا تو وہ مد ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو مد ہم اس لیے اس مد کو ہی اس ایکسرسائز میں پہلے پڑھیں گے، اور لین کا میں آپ کو ڈفرینس کلیئر کر لوں لیکن اس کی ایکسرسائز ہم بعد میں کریں گے۔ ٹھیک ہے، اس میں ہوتا یہ ہے کہ زبر، ٹھیک ہے، زبر کے ساتھ الف کی بجائے واو آ جاتا ہے، اور اسی زبر کے ساتھ الف کی بجائے یا بھی ساکن آ جاتا ہے۔ واو ساکن اور یا ساکن اگر زبر کے ساتھ آ رہے ہوں، ٹھیک ہے، واو ساکن پیش کی بجائے زبر کے ساتھ اور یا ساکن زیر کی بجائے وہ بھی زبر کے ساتھ آ رہے ہوں الف کی بجائے، تو وہ لین ہوتا ہے اور اس کو نرمی سے پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ اس کی پریکٹس ہم انشاءاللہ آگے کریں گے، پہلے ہم مد کمپلیٹ کریں گے اپنی۔ ٹھیک ہے، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش ہم نے اس کی ساری سچویشنز پڑھ لی، تینوں صورتحال پڑھ لی، اس کو بھی مد اصلی کہتے ہیں۔ اور اگر زبر کے ساتھ الف، پیش کے ساتھ واو اور زیر کے ساتھ یا آ جائے تو وہ بھی مد اصلی ہوتی ہے۔ یہ چھ کی چھ سچویشنز میں نے آپ کو پہلے بتا دی تھی مد اصلی کی، لیکن اب ہم اس کو انڈیویجولی پریکٹس بھی کریں گے۔ تختی نمبر 8 میں مد پہلے ہم پڑھیں گے، ہم شروع کرتے ہیں، میں سٹارٹ کرتی ہوں، آپ نے میرے بعد اسی طریقے سے اونچی آواز میں پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، با زبر الف با، با پیش واو بو، با زیر یا بی، با بو بی، تا زبر الف تا، تا پیش واو تو، تا زیر یا تی،
تا تو تی ثا زبر الف ثا ثا پیش واو ثو ثا زیر یا ثی ثا ثو ثی حا زبر الف حا حا پیش واو حو حا زیر یا حی حا حو حی خو زبر الف خو خو پیش واو خو خو زیر یا خوی خو خو خوی رو زبر الف رو رو پیش واو رو رو زیر یا ری رو رو ری ز زبر الف ز ز پیش واو زو ز زیر یا زی ز زو زی طو زبر الف طو طو پیش واو طو طو زیر یا طی طو طو طی ظو زبر الف ظو ظو پیش واو ظو ظو زیر یا ظی ظو ظو ظی ٹھیک ہے جی. آج ہم 4 لائنز ہی پڑھیں گے اور یہ آپ نے سب کچھ یہ پہلے پڑھا ہوا ہے. اسی جو آپ نے کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش پڑھا نا یہ سیم یہی چیز ہے. ایک ہی الف کے برابر آپ نے اس کو کھینچنا ہے ٹھیک ہے اور اسی زبر پیش اور یا کے ساتھ تینوں کی مد آپ نے کرنی ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ تیز تیز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس میں پھر آخری جو ساؤنڈ ہوتی ہے نا وہ شارٹ ہو جاتی ہے. جیسے اگر آپ پڑھیں گے نا با بو بی وہ جلدی جلدی میں لاسٹ والی شارٹ کر دیتے ہیں. تینوں کو ایکول اماؤنٹ میں ایکول مقدار میں لے کے چلنا ہے برابر ٹھیک ہے. چلے جی اب ہم پڑھتے ہیں تلاوت قرآن پاک کی طرف. ہم پڑھ رہے تھے سورہ اخلاص آیت نمبر 2 تک ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا. آج ہم آیت نمبر 3 پڑھیں گے سورہ اخلاص کی ٹھیک ہے. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لام زبر میم لم یا زبر یا لام زیر دال لد یلد لم یلد واو زبر وا لام زبر میم لم ولم یا پیش واو یو لام زبر دال لد یولد ولم یولد. روان پڑھتے ہیں. لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد. اب پیچھے سے شروع سے ملاتے ہیں ہم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. ٹھیک ہے جی. چلے جی اب ہم پڑھتے ہیں بہت ہی پیارے پورشن کی طرف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں ہم پڑھیں گے آج. کس ٹاپک کے اوپر؟ مہمان نوازی کا سنت طریقہ. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہمانوں کو کس طرح سے ٹریٹ کیا کرتے تھے, کیسے مہمان نوازی کرتے تھے. نمبر 1 پوائنٹ ہے
لیکن اس سے پہلے ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نمبر 1 پوائنٹ ہے مہمان نوازی کا سنت طریقہ۔ کسی کے آنے کے وقت تعظیماً اسی جگہ کھڑا ہونا جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لاٹھی پر ٹیک لگائے ہوئے تشریف لائے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس طرح مت کھڑے ہو جس طرح اجمی ایک دوسرے کے لیے تعظیماً کھڑے ہوتے ہیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے، یہ حدیث ہے جس کا ریفرنس ابو داؤد ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو اسپیشلی کسی کے لیے تعظیماً کھڑے ہو جانا یہ جائز نہیں ہے اور آپ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ نمبر 2 پوائنٹ پڑھتے ہیں۔ اور جو شخص اپنے لیے اس بات کو پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے سامنے تعظیماً کھڑے ہوں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیں۔ ترمذی اور ابو داؤد کی روایت ہے یہ۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کا مطلب ہے کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے سامنے جب بھی وہ کسی محفل میں جائے اور لوگ اس کے احترام میں اور اس کی عظمت میں تعظیماً یہی ہوتا ہے نا کہ اس کو بڑا سمجھتے ہوئے وہ کھڑے ہو جائیں، تو وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ غرور کا شکار ہے اور وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ نمبر 3 پوائنٹ ہے لیکن مصافحہ یا معانقہ کے ارادے سے یا اسے بٹھانے کا ارادہ ہو تو پہلے چند قدم اس کی طرف بڑھے اور پھر مصافحہ یا معانقہ کرے تو جائز ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار سے فرمایا تھا کہ تم اپنے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو کہ زخمی حالت میں سوار ہو کر آئے ہیں کھڑے ہو کر اس کی طرف جاؤ اور اسے سواری سے اتار لاؤ۔ اس حدیث کا ریفرنس ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف، صحیح ہیں کی یہ حدیث ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کھڑے ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اب ہم کبھی بھی کھڑے نہیں ہوں گے۔ اس کھڑے ہونے کا یہ مطلب ہے کہ کچھ لوگ آتے ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے تعظیم میں ہم کھڑے ہو جائیں، تو یہ منع ہے۔ لیکن آپ نے اٹھ کے ان سے ملنا ہے، مہمان آئے ہیں آپ نے ان سے ملنا ہے، مصافحہ کرنا ہے، معانقہ کرنا ہے، اور اس گھر سے آپ اٹھے ہیں 1-2 قدم آگے بھی چل کے آئے ہیں، سپوز انہوں نے کوئی سامان اٹھایا ہوا ہے مہمانوں نے، ان سے لے کر سائڈ پہ رکھنا ہے، کچھ اس طرح کا ایشو ہے، تو ڈیفینیٹلی یہ ہمارے اخلاق کا تقاضا ہے کہ ہم اٹھیں، ان سے ملیں، ان کو ویلکم کریں۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 4 پوائنٹ ہے ملاقات اور کسی کو آتے ہوئے دیکھ کر اہلاً و سہلاً و مرحبا یعنی خوش آمدید کہنا مسنون ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کو دیکھ کر مرحبا یعنی خوش آمدید فرمایا تھا۔ ریفرنس ہے ترمذی۔ ٹھیک ہے جی، یعنی کہ آپ ان کو ویلکم پراپرلی کہیں، الفاظ کہیں تو یہ بھی جائز ہے اور یہ روایت میں ہمیں ملتا بھی ہے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 5 پوائنٹ ہے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ دستور کے ساتھ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ صحابہ رضی اللہ عنہما نے پوچھا دستور کیا ہے؟ فرمایا 1 دن اور 1 رات تو پرتکلف دعوت ہے اور ضیافت یعنی کہ مہمان نوازی 3 دن کے لیے ہے، اس کے بعد صدقہ اور خیرات ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر کوئی مہمان آپ کے گھر زیادہ عرصے کے لیے رہنے آئے ہیں تو پہلے دن تو آپ نے بہت اچھے سے ان کو ویلکم کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، پرتکلف دعوت کا ورڈ یہاں پہ یوز ہوا ہے اور صحیح بخاری شریف ریفرنس ہے اس حدیث کا۔ اور ضیافت یعنی کہ مہمان نوازی 3 دن تک مزید بھی آپ ان کے لیے کچھ اچھا کر سکیں تو ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے نا اپنے روٹین میں آ جائیں اور جو بھی کریں گے تو وہ آپ کے صدقہ اور خیرات میں شامل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 6 پوائنٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 1 بستر مرد کے لیے، دوسرا عورت کے لیے، تیسرا مہمان کے لیے اور چوتھا شیطان کے لیے ہوتا ہے۔ صحیح مسلم شریف۔ گھر میں بستر اور دیگر سامان ضرورت سے زیادہ نہ رکھیے، یہ تقویٰ کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔
ٹھیک ہے. یعنی کہ ویسے اگر ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے گھر میں بہت زیادہ آنا جانا لگا رہتا ہے، بہت زیادہ مہمان آتے ہیں، فیملی میں گیدرنگز ہوتی رہتی ہیں، نائٹ سٹیز ہوتے رہتے ہیں فیملیز کے، تو پھر تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو چاہیے ہوں گی. لیکن کبھی کبھار کوئی ایک آدھ مہمان آتا ہے اور وہ بھی سٹے نہ کرے اور آ کے چلا جائے، تو پھر اپنی ضرورت کے علاوہ اتنا زیادہ سامان رکھنا پسندیدہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مہمان جب رخصت ہو تو گھر کے دروازے تک اس کو چھوڑنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ بھی پتہ چلا، ابن ماجہ ریفرنس ہے اس کا، کہ اگر مہمان آیا ہے اور اس نے رخصت ہونا ہے تو اس کو چھوڑ کے بھی آنا ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ ہم سب سے اپنے دین کا پسندیدہ ترین کام لے لیں اور ہم سب کو اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ٹائملی پہنچ سکے. اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر لیں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا لیں. جزاک اللہ خیرا کثیرا.